بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کے بارے میں بتانے لگے ہیں جن کو دیکھ کر فرعونیوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 سے 42 میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں، بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیں۔ جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا جائے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کرتب کا توڑ ہر صورت میں مہیا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف اور طٰہٰ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی اور ان پر خوف غالب کر دیا اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ جادوگروں میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ اس دہشتناک منظر کو دیکھ کر اگر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو یہ ایک طبعی چیز ہے جو کمال نبوت کے خلاف ہے، نہ عصمت کے، کیونکہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور یہ جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس کی وجہ سے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا، اور لاٹھی نے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر کے سب کچھ نگل لیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے، اور وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے۔ جادوگروں نے جو جادو کے فن اور اس کے اصل حقیقت کو جانتے تھے، یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے یہ معجزہ پیش کیا جس نے ایک ہی بار میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا، جس سے فرعونیوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے، جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم سارے جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دلانے والے کے انتظار میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے، اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہی میں سے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے
کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، نہ انہیں اس کی وجہ سے مزید تکلیف کا اندیشہ تھا۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا، اسی لیے ایمان لانے والے اسی ظلم و ستم سے خوف زدہ تھے۔ فرعون کہنے لگا، تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے، یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا، اس لیے اسے اور کچھ تو نہیں سوجھا۔ اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا، اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔